بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق المظفر صدقم کا سبق نمبر 55 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے تنبیہات کو، دو نکات کو جو ہماری گزشتہ بحث کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ ہم نے برہان میں جن طریقوں سے استفادہ کیا ان کے حوالے سے ان تنبیہات میں گفتگو کی جاری ہے۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں کہ ہم نے اب تک زیادہ تر برہان عکس و نکیر سے استفادہ کیا ہے اور اس کی وضاحت بھی ہم نے کی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ جو ہے وہ ایک اور برہان سے مدد لی جسے طریقہ تحویل اصل یا قیاس مساوات کا نام دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے جو چار طرح کے آپ کے سامنے ماسورات اربع بیان کیے تھے، ان میں جو استدلال تھے، ان میں جو موجبہ کلیہ اور جو چوتھا تھا سالبہ جزئیہ، دونوں کے استدلال میں ہم نے قیاس مساوات سے مدد لی تھی۔ اگرچہ قیاس مساوات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو باب قیاس میں آئے گی، لیکن بطور اجمالی یہاں پر اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا اور آپ کے واضح کیا تھا کہ قیاس مساوات ہمیشہ دو مراحل میں ہوتی ہے۔ پہلے مرحلہ میں صغریٰ، کبریٰ اور نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ہم صغریٰ لے کر آتے ہیں، پھر ایک کبریٰ لاتے ہیں، نتیجہ لاتے ہیں، یعنی جو نتیجہ ہمیں حاصل ہوتا ہے پھر ہم اس نتیجے کو اٹھا کے دوسرے مرحلے میں لے جاتے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے میں یہ جو ہمارا نتیجہ تھا اس کو ہم صغریٰ بناتے ہیں، اور باہر سے ہم مقدمہ خارجی کو کبریٰ بناتے ہیں، دونوں کو آپس میں ملا کے ہم کیا کرتے ہیں، نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی قیاس مساوات اس انداز سے ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قیاس مساوات کا انحصار اسی نتیجہ کے صادقہ ہونے پر موقوف ہے، یعنی جو پہلے مرحلے میں ہم نے نتیجہ حاصل کیا ہے، اگر یہ نتیجہ صادقہ ہوگا تب ہم دوسرے والے نتیجے کے اندر صحیح نتیجہ حاصل کر سکیں گے، اگر وہی کاذبہ ہوگا تو فرماتے ہیں وہاں پر قیاس حکیم ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ بھی ہمیں صحیح طور پر حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں سے ان دونوں مراحل کی وضاحت کریں۔ جو ہم نے کہا پہلے مرحلے میں صغریٰ، کبریٰ، نتیجہ، دوسرے میں کیا ہے، اس نتیجے کو صغریٰ بنا کے کبریٰ ملا کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو پہلا مرحلہ اس میں کیا کہتے ہیں، منقوضہ محمول لازمہ عکس نکیز ہے، یعنی عکس نکیز کا جو لازمہ ہے وہ منقوضہ محمول ہے، یہ ہو جائے گا صغریٰ، اور کبریٰ ہمارا کیا ہوگا، عکس نکیز لازمہ اصل ہے جو خود، یعنی منقوضہ محمول اصل نکیز کا لازمہ، اور جو عکس نکیز ہے وہ اصل قضیہ کا لازمہ ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا حاصل ہو جائے گا، منقوضہ محمول لازمہ اصل ہے، یعنی اصل کا جو لازمہ ہے اس کا جو لازمہ ہے وہ منقوضہ محمول ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا نتیجہ۔ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے پاس نتیجہ آیا اس کو اٹھا کے ہم لے جاتے ہیں دوسرے مرحلے میں، اور اس کو ہم بنا دیں گے صغریٰ، کہ منقوضہ محمول لازمہ اصل ہے، یہ ہو جائے گا صغریٰ، اور کبریٰ کیا ہوگا، لازم لازم ہوتا ہے، یعنی لازم کا لازم ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا کبریٰ۔ نتیجہ ہمارا کیا ہوگا، منقوضہ محمول لازم اصل ہے، یعنی درمیان میں جو ہمارا واسطہ بن رہا تھا کون سا والا، عکس نکیز، اس کو ہم ہٹا دیں گے اور ہم کیا کہیں گے کہ اصل قضیہ کا جو لازمہ ہے وہ منقوضۃ المحمول بنے گا۔ یہ دو مراحل ہے جس میں قیاس مساوات تشکیل پاتی ہے۔ فرماتے ہیں موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کے برہان میں ہم نے اس طریقے سے استفادہ کیا تھا۔ جو پہلا اور چوتھا جیسا کہ میں نے بیان کیا، موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ، دونوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اس برہان سے یعنی قیاس مساوات اور تحویل طریقہ اصل سے مدد لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں بھی باب عکس و نکیز کے معنی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس طرح کے موجبہ کلیہ کو عکس نکیز مخالف میں اور پھر اس کو عکس مستوی میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی دو مراحل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اصل قضیہ کو اٹھا کے عکس نکیز مخالف میں، پھر عکس نکیز مخالف کو عکس مستوی میں تبدیل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں دوسرے مرحلے کا صدق پہلے مرحلے کی صدق پر اور اس کا صدق اصل کے صدق پر موقوف ہوتا ہے، یعنی عکس مستوی تب صادقہ ہوگا جب عکس نکیز مخالف صادق ہوگا، جب عکس نکیز مخالف صادق ہوگا تب اصل قضیہ کیا ہوگا، صادق ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم ان دو طریقوں میں اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ البتہ آگے انشاءاللہ جب نقض موضوع اور نقض تام کو بیان کریں گے اس میں بھی اسی قیاس مساوات سے ہم تھوڑی سی مدد حاصل کریں گے۔ یہ تو ہوگی پہلی تنبیہ۔ دوسری تنبیہ اس بارے میں کہ اب تک ہم نے تحویلات کے مختلف اقسام بیان کی، جیسے کہ ہم نے تناقض کو بیان کیا۔ تناقض میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، دو کے نفی اس بات کے اعتبار سے کہ آپس میں متناقض ہوتے ہیں، عکس میں بھی ایسا تبدیلی ہوتی ہے، نقض میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے باب نقض محمول میں دو طرح کی تحویلات کو بیان کیا۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو جہاں پہ ہم نقض محمول کو بیان کر رہے تھے وہاں پہ ہم نے دو طرح کی مختلف قسم کی تبدیلیوں کو آپ کے لیے واضح کیا تھا۔ حالانکہ وہ منقوضۃ المحمول میں سے شمار ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان کو الگ الگ عنوان دیا۔ وہ دو تحویلات کون کون سی ہیں، ایک ہے موجبہ معدولہ محمول کو سالبہ محصلہ محمول میں بدلنا، اور دوسرا ہے سالبہ معدولہ محمول کو موجبہ محصلہ محمول میں تبدیل کرنا۔ پہلی صورت کیا ہے
پہلی صورت یہ کہ موجب معدولہ محمول کو سالب مسئلہ محمول بدلنا اس طرح کہ وہاں پہ کمیت باقی رہے، یعنی اگر پہلا کلی ہے تو دوسرا بھی کلی ہوگا، اگر پہلا جزئی ہے تو دوسرا بھی جزئی ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ والا جو ہم نے کہاں پہ استعمال کیا تھا، فرماتے ہیں اس کو ہم نے عکس نکیز مخالف جب بیان کیا تھا، ہم نے متأخرین کا عکس نکیز بیان کیا تھا، وہاں پہ جب ہم نے موجبہ کلیہ کو بیان کیا تھا اس میں، اور جب ہم نے سالبہ جزئیہ کو بیان کیا تھا، ان دو موارد میں ہم نے کیا کیا تھا، جو ہمارے پاس موجبہ معدولہ محمول حاصل ہوتا تھا اس کو ہم اٹھا کیا کرتے تھے، سالبہ محصلہ محمول میں تبدیل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، البتہ ایک فرق میں پایا جاتا ہے کہ ایک میں حمل کو سلب کیا جاتا ہے اور دوسرے میں سلب کا حمل ہوتا ہے۔ جو محصلہ ہوتا ہے اس میں حمل کو سلب کیا جاتا ہے اور جو معدولہ ہوتا ہے اس میں سلب کا حمل کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر ہم نے وہاں پہ کیا کیا تھا، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر دیا تھا۔ یہ ہوگی پہلی تحویل اور پہلی تبدیلی۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ سالبہ معدولہ محمول کو موجبہ محصلہ محمول میں بدلنا، یعنی پہلے والے کا برعکس، پہلے میں کیا تھا، موجبہ کو سالبہ میں بدلنا، یہاں پہ کیا، سالبہ کو موجبہ محصلہ میں بدلنا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ کمیت باقی رہنی چاہیے۔ اس کو ہم نے منقوضۃ المحمول میں سالبہ کلیہ کے ذیل میں بیان کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلب اور سلب دونوں مل کر آپس میں ایجاب کو تشکیل دیتے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ تنبیہان، التنبیہ الاول طریقۃ تحویل الاصل، پہلی تنبیہ جو ہے وہ طریقہ تحویل اصل یا قیاس مساوات کے بارے میں ہے۔ الطریق التی اتبعناها فی البرہان علی منقوضۃ محمول الموجبۃ الکلیۃ والسالبۃ الکلیۃ طریق جدیدۃ فی البرہان، فرماتے وہ والا طریقہ کہ جس کو ہم نے منقوضۃ المحمول کے موجبہ کلیہ اور سالبہ جزء میں، پہلے اور چوتھے میں درمیان والے جو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے برہان عکس و نکیز کا سہارا لیا تھا۔ فرماتے ہیں دو کے علاوہ جو موجبہ کلیہ پہلا اور چوتھا سالبہ جزئیہ، ان دونوں میں فرماتے ہیں منقوضۃ المحمول میں برہان قائم کرنے کے لیے ہم نے ایک نئے طریقے کی اتباع کی تھی، اور وہ طریقہ کیا ہے، ینبغی ان نسمیھا الان طریقۃ تحویل اصل۔ فرماتے ہیں سزاوار ہے، بہتر ہے کہ ہم اس طریقے کو ایک نام دیں اور اس کا نام ہے طریقہ تحویل اصل، یعنی اصل قضیہ کو تبدیل کرنے کا طریقہ۔ فرماتے ہیں قبل مجیء بحث القیاس فتدخل فی احد اقسام، فرماتے ہیں اگرچہ اس کی تفصیل جو ہے وہ قیاس مساوات میں آ جائے گی، لیکن فرماتے ہیں کہ اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پہ ہم بطور خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی اقسام میں سے ایک کو بیان کر دیتے ہیں۔ کالطریق السابقۃ التی سمیناها طریقۃ البرہان علی کذب نکیر، فرماتے ہیں کہ یہ جو طریقہ تحویل اصل ہے یہ بعین ہی اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے جو کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا، کہ جس کو ہم نے طریقہ برہان علی کذب نکیز کا نام دیا تھا، کہ نکیز کو کاذبہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، برہان کو قائم کرتے ہیں۔ وقد رأیت اننا فی هذه الطریقۃ طریقۃ تحویل الاصل، فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ جو یہ والا طریقہ، کون سا طریقہ ہے، طریقہ تحویل اصل، اجرینا التحویلات التی سبقت معرفتنا لها علی الاصل، فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے کچھ ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جو کہ اصل قضیہ سے پہلے جن کو جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ثم علی المحول من الاصل اتباعا، پھر ہم نے کیا کیا، اسی اصل کی اتباع کرتے ہم نے اسی قضیہ محولہ کے اوپر تبدیلی واقع کر دی، حتی انتہینا الی المطلوب، یہاں تک کہ ہمیں مطلوب حاصل ہو گیا۔ یعنی پہلے ہم نے کیا کیا، اصل قضیہ کو عکس نکیز مخالف میں تبدیل کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو عکس مستوی میں تبدیل کیا تو ہمیں نتیجہ حاصل ہوگا۔ فقد رأیت فی الموجبۃ الکلیہ، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ موجبہ کلیہ میں کس انداز سے تبدیلی واقع ہوتی ہے، کہ انا حولنا الاصل الی عکس نکیز المخالف، ہم نے اصل قضیہ کو عکس نکیز مخالف میں تبدیل کیا۔ فیصدق علی تقدیر صدق اصل، فرماتے پس یہ جو عکس نکیز ہے یہ صادق ہوگا کس صورت میں، جب اصل قضیہ صادق ہو، یعنی عکس نکیز کا صادق ہونا اصل قضیہ کے صادقہ ہونے پر موقوف ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا، دوسری تبدیلی، دوسرا مرحلہ، ثم حولنا هذا العکس الی العکس المستوی، یہ جو ہمارے پاس عکس نکیز مخالف تھا اس کو ہم نے عکس مستوی میں تبدیل کر دیا۔ فخرج لنا نفس المطلوب، ہمارے لیے خود مطلوب حاصل ہو جائے گا۔ مطلوب کیا، یعنی اعنی منقوضۃ المحمول، منقوضہ محمول ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ فیصدق تحویل الثانی علی تقدیر صدق عکس نکیز الاصل، فرماتے ہیں کہ جو تحویل ثانی ہے وہ موقوف ہوگی کب، جب عکس نکیز اصل صادق ہوگا، یعنی جس طرح عکس نکیز کا صادقہ ہونا اصل پر موقوف ہے، اسی طرح عکس نکیز کا صادقہ ہونا اس عکس نکیز پر موقوف ہے۔ اصل سے مراد کہیں التحویل الاول، جو پہلی تبدیلی ہم نے کی تھی، الصادق علی تقدیر صدق الاصل، کہ جس کا صادقہ ہونا اصل کے صادقہ ہونے پر موقوف ہے۔ فیصدق التحویل الثانی
علی تقدیر صدق الاصل، فرماتے ہیں کہ تحویل ثانی جو ہے وہ اصل کے صادقہ ہونے پر موقوف ہو جائے، درمیان میں جو عکس نکیز والا رابطہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ والا جو ہمارے پاس منقوضۃ المحمول ہے یہ تبھی صادق ہوگا جب اصل قضیہ صادق ہوگا۔ وَهَذَا هُوَ المقصود، اس بات و مطلب اسی بات کو ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ وَتَوَسَّلْنَا إِلَى الْمَطْلُوبِ، بے اکثر طریقہ ہم کیا کرتے ہیں کہ درمیان میں سے واسطے کو عکس نکیز کو نکال کر ہم شارٹ راستے اور مختصر راستے سے کیا کرتے ہیں اپنے اصل مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں۔ وَسَنَتَّبِعُ هَذَا الطَّرِيقَ السَّهْلَ فِيمَا يَأْتِي لِنَقْضِ الْمَوْضُوعِ وَنَقْضِ التَّامِّ، مطلب نقض موضوع اور نقض تام کو بیان کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اسی آسان طریقے سے مدد لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دیگر طریقے ہیں برہان کے وہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، ان میں زیادہ کیل و کال ہوتا ہے، لیکن یہ کیا ہے اس میں فقط دو مراحل میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اصل قضیہ کو اٹھاتے ہیں، اس کو عکس نکیز مخالف میں بدلتے ہیں، اس کو عکس نکیز میں بدلتے ہیں، نتیجہ ہمارا مطلوب ثابت ہو جاتا ہے۔ وَيُمْكِنُ إِجْرَاؤُهَا أَيْضًا فِي الْبُرْهَانِ عَلَى عُكُوسِ النَّكِيزِ بِاسْتِخْدَامِ مَنْقُوضَةِ الْمَحْمُول، مطلب منقوضۃ المحمول سے استخدام لیتے ہوئے عکس نکیز میں بھی ہم اس سے برہان قائم کر سکتے ہیں۔ البتہ وعلی الطالب ان یستعمل الحدق ویتنبہ الی انہ ای التحویلات، فرماتے ہیں یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذہن کو استعمال کرے، اپنے فہم کو استعمال کرے، اپنے ذہن کو بیدار رکھے اور اس بات کی جانب متوجہ رہے کہ یہ تحویلات میں سے کون سی تحویل ہے کہ ینبغی استخدام ہو، اس سے خدمت حاصل لے، اس سے مدد لے، حتی یتوصل الی مطلوب، تاکہ اپنے مطلوب تک وہ پہنچ سکے۔ التنبیہ ثانی، دوسری تنبیہ کس بارے میں؟ تعویل و معدولۃ المحمول، معدولۃ المحمول کی تحویل کے بارے میں، جس کو ہم نے عکس نکیز مخالف وغیرہ میں بیان کیا تھا۔ قد استعملنا فی عکس النکیز و نقض المحمول طریقتین من التحویل الملازم للاصل فی الصدق، فرماتے عکس نکیز میں اور نقض محمول میں ہم نے دو مختلف طریقے استعمال کیے۔ کون سے دو طریقے؟ من التحویل، جس میں ہم نے ایسی قضیے میں تبدیلی واقع کی کہ الملازم للاصل فی صدق، جو اصل قضیہ کے ساتھ صدق کے اعتبار سے ملازمہ رکھتی ہے، یعنی وہ ایسی تبدیلی ہے جو تبدیلی جو ہے قضیہ کے صدق کا موجب بنتی ہے۔ فرماتے وفی الحقیقت، حقیقت میں دیکھا جائے تو ہما من باب نقد المحمول، یہ نقد محمول کے باب سے ہی شمار ہوتے ہیں، اسی میں سے شمار ہوتی ہیں، ان سے ہٹ کے کوئی الگ تحویل نہیں ہے۔ ولیکن لبداہتہما استدلنا بہما قبل ان یاتی البرہان علی منقوضۃ المحمول، لیکن فرماتے چونکہ اس قدر واضح تھی ہم نے کیا کیا منقوضۃ المحمول پر برہان قائم کرنے سے پہلے ان سے استدلال میں مدد لے لی۔ ولذا لم نسمہما بنقض المحمول، فرماتے چونکہ ان کا اپنا مستقل اور الگ نام ہے اسی بنا پر ہم نے ان کو منقوضۃ المحمول اور اس تبدیلی کو نقض محمول کا نام نہیں دیا۔ کون کون سی دو تبدیلی؟ فرماتے وہما کون کون سی ہیں؟ الاول، پہلی، تحویل الموجبۃ المعدولۃ المحمول الی سالبۃ محصلۃ المحمول، فرماتے ہیں موجبہ معدولہ محمول کو سالبہ محصلہ محمول میں تبدیل کرنا، در حالانکہ موافقۃ لہا فی الکم میں دونوں کمیت کے اعتبار سے موافق ہو، یعنی اگر پہلا کلی ہے تو دوسرا بھی کلی، اگر پہلا جزئی ہے تو دوسرا بھی جزئی ہو۔ کیوں؟ لأن معدہما واحد، چاہے آپ موجب معدول محمول کہہ لیں یا سالب محصلہ معلول کریں، دونوں کا معنی ایک ہے، البتہ ایک فرق ہے، انما الفرق ان سلبہ محمول فی الموجبہ، موجبہ میں کیا ہوتا ہے خود محمول کو سلب کیا جاتا ہے، والحمل مسلوب فی السالبہ، اور سالبہ میں کیا ہوتا ہے جو حمل ہوتا ہے اس کو سلب کیا جاتا ہے، یعنی ایک میں حمل کو سلب کیا جاتا ہے، دوسرے میں سلب کو حمل کیا جاتا ہے۔ یہ ہوگی پہلی قسم کہ جہاں پہ موجبہ معدولہ محمول کو سالبہ محصلہ محمول میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ الثانی، دوسری قسم کیا ہے؟ تحویل سالبۃ المعدولۃ المحمول الی موجبۃ محصلۃ المحمول، سالبہ معدولہ محمول کو موجبہ محصلہ محمول میں تبدیل کرنا، در حالانکہ موافقۃ لہا فی الکم، کمیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ موافقت رکھتا ہو۔ کیوں؟ لأن سلب ایجاب، اس لیے کہ سلب کو جب سلب کیا جائے تو وہ ایجاب کی صورت میں نتیجہ دیتا ہے۔ جب ہم کیا کریں گے معدولہ میں بھی سالب لا ہوگی اور سالبہ، یہ دونوں لا آپس میں مل کے کیا کریں گی ہمارے لیے موجبہ کی صورت میں نتیجہ دے دیں گی۔ وہذا بدیہہ واضح، فرماتے بات روز روشن کی طرح واضح، اس پر مزید کسی کی رکال اور استدلال اور برہان قائم کرنے کی اصل ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ تنبیہان میں گزشتہ بیان کرتا ہے جدید استدلالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے دو طرح کے جدید استدلال بیان کیے، ایک طریقہ تحویل اصل اور دوسرا تحویل معدولۃ المحمول۔ طریقہ تحویل اصل کو قیاس مساوات کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس میں دو مراحل میں قضیہ کو عکس نکیز مخالف اور عکس مستوی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔
جہاں تک تعلق ہے تحویل معدولہ محمول کا، تو اس میں دو صورتیں ہیں، موجبہ معدولہ محمول کو سالبہ محصلہ محمول میں بدلنا، اور سالبہ معدولہ محمول کو موجبہ محصلہ محمول میں بدلنا۔ فرماتے ہیں البتہ ان دونوں صورتوں میں قضیے کی کمیت کا باقی رہنا ضروری ہے۔ فرق ان میں فقط اتنا ہے کہ جو سالبہ ہوتا ہے اس میں حمل کو سلب کیا جاتا ہے، جو معدولہ ہوتا ہے اس میں خود سلب کو حمل کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔